طلال چودھری صاحب، آپ نے رپورٹس بھی دیکھ لی اور آپ نے وہ بیانات بھی دیکھ لیے جو میں نے ابھی آپ کو سنائے ہیں، عزیر بلوچ کے ہوں یا ذوالفقار مرزا کے ہوں. بہت ایک متنازع قسم کی اور افسوسناک صورتحال ہے. پورے ملک میں پھیلا I ہوا don't ہے. feel سندھ comfortable اس کہ میں میرے فرنٹ رنر اپنے ہے. پاکستان کی جو ٹاپ لیئر آف لیڈرشپ ہے اس میں ذکر آ رہا ہے ایسے واقعات کے حوالے سے جہاں 200 بندے کی جانیں گئی ہوئی ہیں، 300 250 بندے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب، انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ کھیل جو ہے، خونی کھیل جو ہے، یہ کراچی میں خصوصاً 15 سال لگاتار کھیلا جاتا رہا. اس سے پہلے بھی یہ 80 سے شروع ہوا، پھر اس کے درمیان کچھ آپریشن ہوئے، اس کے بعد یہ کچھ تھما، تو اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب کے بعد یہ کھیل شروع ہوا، اور تقریباً ہماری حکومت کے یہ شروع کے 2-2.5 سال تک، جب تک کہ وہ آپریشن پورا کامیاب نہیں ہوا، یہ جاری رہا. کم از کم میں ایک ملک صاحب آپ کو بات بتاؤں. دیکھیں، سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں عزیر بلوچ، ارشد پپو، یہ بھولا، یہ بڑے بڑے گینگ لیڈرز پیدا کیسے ہو جاتے ہیں؟ کہ ہمارے ادارے کہاں ہوتے ہیں جب یہ بن رہے ہوتے ہیں، پنپ رہے ہوتے ہیں، جوان ہو رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب یہ سینکڑوں قتل اور اغوا برائے تاوان اور بھتے اور قبضے کر رہے ہوتے ہیں؟ دوسرا کویسچن میرا ہے پولیٹیکل حکومت سے. دیکھیں ملک صاحب، سیاسی ول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. دہشت گردی کی جنگ پاکستان میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوئی جب تک کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل پارٹیز اس کے پیچھے تمام کھڑی نہیں ہو گئی تھی. اسی طرح ہمیں طلال چودھری صاحب، آپ نے کبھی اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم کا قیام کب ہوا تھا اور کس نے کیا تھا، اور پھر جنرل پرویز مشرف کے بعد اس میں نئی روح جو پھونکی گئی تھی وہ کس نے کی تھی اور کیسے پھونکی گئی تھی؟ جب آپ حکومت میں آئے اس وقت آپ نے کوئی سوال جواب اس پہ کوشش کی، ڈگ آؤٹ کیے فیکٹس آپ نے کہ کون کون وہ لوگ تھے جنہوں نے اس میں رول ادا کیا تھا؟ میں ملک صاحب اسی سائڈ پہ میں اسی لیے پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل ویل اور وہ اس پہ آ رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنی حکومتیں بنانے اور چلانے کے لیے اس طرح کی پارٹیز اور اس طرح کی فاشسٹ پارٹی کو ساتھ ملا کر پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر یہی کھیل کھیلا جاتا ہے. ہماری پاکستان مسلم لیگ نون نواز 3 حکومتیں آئیں، تینوں میں آپریشنز ہم پر یہ الزام بھی لگا وہ گورنر راج والا بھی، لیکن تینوں دفعہ آپریشن اور کراچی کے عمل کے لیے کوشش کی. اب یہ دیکھ لیں مشرف صاحب جیسا آمر، یعنی مشرف صاحب یعنی جب انہیں الطاف حسین کی ضرورت تھی اسی وقت الطاف حسین انڈیا میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف تقریر کر رہا تھا، اسی وقت یہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، اسی وقت وہ ایک کال کرتا تھا اور وہ پورا کراچی بند ہو جاتا. یہی حالت لیکن پیپلز ایک پارٹی تاریخی حقیقت سے نظر نہیں چرا سکتی آپ کی جماعت بھی. جنرل ضیاء کے ساتھی آپ تھے جس زمانے میں ایم کیو ایم کو روح پھونکی جا رہی تھی. جنرل مشرف کے وقت تو دوبارہ سے روح پھونکی گئی. پھر اسی طریقے سے جب ضرورت پڑتی تھی ووٹ لینے کے لیے، وہ صدر کے الیکشن کا موقع ہو یا پرائم منسٹر کے انتخاب کے لیے ووٹ درکار ہوں، تو 9-0 جاتے ہوئے بھی آپ لوگ گریز نہیں تھے کرتے. تو ساروں نے اپنا مفاد ہی دیکھا. وہ کوئی وردی والا قبضہ کر لیتا تھا، اس نے بھی یہی کیا. آپ لوگ الیکٹڈ تھے، جمہوریت کا نعرہ مارتے تھے، آپ نے بھی وہی کیا. فرق کیا کیا آپ نے؟ دیکھیں میں ملک صاحب بالکل، دیکھیں میں جو ہم سے غلطی ہوئی ہوگی وہ ایڈمٹ کریں گے. دیکھیں ضیاء صاحب نے کیا کیا کیا، ساری چیزوں کی ہم ذمہ دار نہیں، لیکن ہماری 3 حکومتیں، تینوں دفعہ آپریشن ہوا. کراچی کا امن وہی رینجر تھی، وہی فوج تھی، وہی پولیس تھی، وہی سندھ گورنمنٹ تھی، وہی گورنر تھا. کراچی کا امن جب پولیٹیکل ول اور نواز شریف آیا، صرف ایک نواز شریف بدلا تو کراچی کا امن آیا. ہم نے ان کو وزارتیں دے کے بلیک میل نہیں ہوئے. ووٹ انہوں نے منتخب نمائندوں نے کسی وقت ہمیں دیا، زیادہ تر وہ اپوزیشن میں رہے، لیکن ہم بلیک میل نہیں ہوئے. دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ہم بلیک میل ہوتی ہے حکومت تو پھر یہ گینگز پمپتے ہیں، پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو دیکھیں نا، اس میں ذمہ داری پولیٹیکل فورسز کی ہے. ہم اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کی جماعتوں کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے. یہ جو الطاف حسین کے خلاف جو کارروائی کا آپ کی آغاز ہے وہ بھی لیڈرشپ ان میری کے ساتھ حکومت کے بیٹھ کے ہوتے پریس ہوا. کانفرنس کرتی رہی ہو. ماضی کو دیکھ لیجئے گا، جب بی بی کی حکومت ٹوٹتی تھی تو پریس کانفرنس میں کون کون ساتھ بیٹھتے تھے، تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں کہاں آپ لوگوں نے اتنی بھیانک غلطیاں کی ہوئی ہیں جس وجہ سے اب کوئی بھی اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. دیکھیں ملک صاحب، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، جتنی ہماری غلطی ہوئی اتنی ہمارے آپ پلے ضرور ڈالیں، لیکن 3 حکومتیں آئیں، تینوں میں آپریشن کراچی کے امن کے لیے ہم نے کیے. اور اس کے بعد میں دیکھیں نا جتنا نصیر باقی اللہ بابر فورسز سے والا ہمارا سخت موازنہ آپریشن کر تھا لیں. وہ آپ میں اس یہ کو نہیں نظر کہتا انداز کریں گے. کہ بھی اس کے بعد ہم نے سارا کچھ رول بیک کر دیا.
2013 میں جو آپ کی جماعت نے آپریشن کیا وہ بہت کامیاب آپریشن تھا. ستمبر 2013 کے بعد سے بہت کامیاب آپریشن تھا. اس کی آپ کو شاباشی, ان لوگوں کو بھی شاباشی جنہوں نے آپریشن کیری آؤٹ کیا تھا. لیکن یہ اس بات کی گارنٹی, ضمانت بھی آپ لوگوں کو دینی چاہیے, آن ایئر لوگوں سے وعدہ کرنا چاہیے کہ دوبارہ وہ خونی کھیل کھیلنے کے لیے کسی بھی ایسے متنازع شخص کے ساتھ آپ لوگ نہیں کھڑے ہوں گے. بالکل ملک صاحب, میں آپ کی اس بات پہ ہاں میں ہاں ملاتا ہوں. یہ قومی ذمہ داری ہے کہ ہم قومی مجرموں کو ساتھ ملا کر اگر حکومتیں بنائیں تو میرا خیال یہ زیب نہیں دیتی اس ملک کی کاسٹ پر, لوگوں کی جان کی کاسٹ پر. اور کراچی تو جو ہے وہ ہب ہے اکانومی کا, اکانومی اس کے بغیر نہیں چلتی, وہ صرف ایک بڑا شہر نہیں ہے. سو یہ قومی ذمہ داری, میں بالکل, ہم نے اپنا رول پلے کیا, مزید بھی ہم پلے کرنے کو تیار ہیں. مگر موجودہ حکومتیں جو اس وقت ہیں وہ صرف ریٹ نہ کھیلیں, پریس کانفرنس نہ کھیلیں. ہماری بھی سندھ میں گورنمنٹ نہیں تھی اس وقت, ہم نے تو عمل کر کے دکھایا. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا, اپوزیشن کو بھی, ایون پی ٹی آئی کو بھی اس وقت ہم نے آن بورڈ لیا. دیکھیں نا, یہ وفاقی حکومت کا کام ہے کہ وہ کراچی میں سب سے زیادہ مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو ملا ہوا ہے. یہ کیوں صرف جی میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا یا پریس کانفرنس کروں, عملی اقدام کریں نا جی, کر کے دکھائیں یہ سب کچھ, ان مجرموں کو سزا دے کر دکھائیں.